सलाम हज़रत सिद्दीक़ तू है गार का साथी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैन إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुझ ख़ातिन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस बाबरकत नशिस्त का आगाज़ एक दुआ से और उसके तर्जुमे से करूँगा। बफ़ज़्ल ताला तिलावत कलाम पाक से आगाज़ हुआ और कारी हबीब अहमद नईमी साहब की आवाज़ आपने सुनी। दुआ, मदद कर अपनी मेहरबानी से खुदा, इसकी हिदायत का सरमाया बहुत थोड़ा है। मुफलिस है, सच्चे दिल से आया है तेरे दरवाजे पे है खुदा। मेरा क्या हाल है, तू बराबर एहसान कर रहा है और बख्शिश पे बख्शिश ज्यादा करता है। मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, ऐ खुदा इस गुनाह अजीम को बख्श दे, क्योंकि मैं एक गुनहगार, गरीब और जलील बंदा हूँ। मुझे हर बीमारी से महफूज कर और मेरी ज़रूरतों को पूरा कर। मेरा दिल बीमार है और तू है बीमारों को शिफा देने वाला। ऐ खुदा आग से कह दे कि वो मेरे हक में ठंडी हो जाए, जिस तरह तूने आग को ठंडी होने के लिए कहा खलील के लिए।
دراز ہو گئے ہیں میرے گناہ لاتعداد ذرہ ہے ریت کی طرح، میرا ہر گناہ معاف کر دے اور درگزر کر دے، درگزر کر دے، بخشش ہم کو ایک بڑا ملک اور نجات دے ہم کو چیزوں سے جن سے ڈرتے ہیں۔ اے مالک تو انصاف کرنے والا ہوگا، اور جبرائیل پکارنے والا تو کافی ہے، تو پورا ہے، بڑی سے بڑی مشکلات کے لیے تو میرے لیے بہت ہے، میرے لیے تو اچھا کار ساز ہے۔ اے خدا تو اپنے فضل کے خزانے بخش دے، تو بہت بخشنے والا ہے۔ دے مجھ کو جو میرے دل میں ہے اور اچھے راستے کی طرف رہنمائی کر۔ کہاں ہے موسیٰ، کہاں ہے عیسیٰ، کہاں ہے یحییٰ، کہاں ہے نوح؟ تو اے صدیق توبہ کر خدا بزرگ و برتر سے، تو اے صدیق توبہ کر خدا بزرگ و برتر سے۔ یہ جس دعا کا ترجمہ میں پڑھ رہا تھا، یہ دعا خلیفہ اول امیر المومنین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ آپ جب یہ ترجمہ سن رہے ہوں گے تو ذرا اندازہ لگائیے کس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اور کیا عاجزی ہے اس رب ذوالجلال کے سامنے۔ پھر میں اور آپ، ہم کون اور ہماری کیا حیثیت؟ ایک چھوٹا سا پروگرام بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے اخلاص کے ساتھ ہم آج لے کے حاضر ہوئے ہیں، اور ذکر ہوگا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور خوش بختی ہماری کہ شخصیات ایسی موجود ہیں جو ان کے ذکر سے ہمارے دلوں کو بھی روشن کریں گے انشاءاللہ العزیز، ہماری رہنمائی بھی ہوگی، اور بڑے سہولت کے ساتھ، بہت آسانی کے ساتھ، جیسے بچوں کو خوراک دی جاتی ہے چبا چبا کے نرم، جو ہاضمے کے لیے ہو، یہ شخصیات ایسی ہیں جو اس پہ دسترس رکھتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد فاروق قادری صاحب، معروف دینی اسکالر ہیں اور 92 فیملی کا حصہ ہیں۔ مفتی صاحب آپ سلامت رہیں۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے آج بڑی میری خوش بختی، میں ان سے ہاتھ ملا کے مجھے لگ رہا تھا کہ میں سائم چشتی صاحب سے مصافحہ کر رہا ہوں۔ صاحبزادہ لطیف ساجد چشتی صاحب معروف شاعر اور مصنف ہیں، اور صاحبزادے ہیں جناب سائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر محمد طاہر صدیقی صاحب، آپ بھی معروف شاعر ہیں۔ اور میرے بائیں جانب علامہ بدر الزمان قادری صاحب، دینی اسکالر ہیں اور استاد الاساتذہ اگر کہا جائے بالکل ٹھیک ہوگا۔ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ رضا الدین صدیقی صاحب۔ صدیقی صاحب ادیب ہیں، شاعر ہیں، کالم نویس ہیں، اور مٹھاس کو جانتے اور سمجھتے ہیں، علم اور حلم کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا ہے۔ سب سلام، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور جناب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے صغیر احمد نقشبندی، معروف ثناخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ذکر ہے یار غار رازدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مفتی صاحب پہلے تو میں یہ آپ سے چاہوں گا کہ جب ہم اپنی حیثیت سے آگاہ ہیں، ہم کتنے کمتر ہیں، ہم سے کہاں لغزشیں ہو جاتی ہیں، جب ایسی ہستیوں کا ذکر کرنا ہو آپ نے کسی بھی محفل میں، تو کس طرح سے ادب کا دامن تھامنا چاہیے، وہ فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 22 جمادی الاخری، رازدار مصطفیٰ، پروانہ شمع رسالت، افضل الناس بعد الانبیاء، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ اس نسبت سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔
ایسی ہستیاں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کا نام لینے سے قبل آداب کم از کم اس انداز کے ضرور ہونے چاہیے کہ آپ ظاہری آداب وضو اور پاکی کا خیال رکھتے ہوئے کم از کم دل کو ضرور پاک کریں، دل کو ضرور پاک کریں، اپنی سوچ کو پاک کریں، اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کریں۔ آپ یہ سوچیں کہ میں کس مقتدر، کس اعلیٰ، کس محبوب اور کس مقرب ہستی کا ذکر کر رہا ہوں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہستیوں کی جو معیت ہے، چاہے وہ جسمانی معیت ہو یا روحانی معیت ہو یا ذکر کی معیت ہو، اس کو ہمارے لیے بڑے اعزاز اور اللہ کے تقرب کا باعث قرار دیا۔ بالکل ٹھیک۔ آپ کو حدیث پاک صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے قرب میں بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ قرب ایک فزیکل ہوتا ہے اور ایک ذکر کا ہوتا ہے، ان کے تذکار بھی ایک ہمارے لیے قرب کا باعث ہیں اور ہمارے لیے ظاہری اور باطنی پاکیزگی اور تسکین کا باعث۔ سلام حضرت صدیق تو ہے غار کا ساتھی، سلام حضرت صدیق تو ہے غار کا ساتھی۔ علامہ بدرالزمان قادری صاحب، مجھے ایک بچے نے پوچھا، اور بچوں سے سوال بڑے سچے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کے کیا معنی ہیں؟ یہ کون سی ہستیاں ہوتے ہیں جن کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے؟ فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے ایک حدیث کا حصہ بیان کرنا چاہوں گا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، صالحین کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسا کہ مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ تطہیر جو ہے وہ بنیادی چیز ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج میں اور آپ جو ذکر صالحین کر رہے ہیں، اور صالح ایسی ہستی جن کا مقام میں اور آپ نہ بیان کر سکتے ہیں، نہ اس کی کوئی حد ہے نہ ابتدا ہے، بالکل ٹھیک، بے شک۔ تو آج یہ نشست ہماری گناہوں کا کفارہ بھی ہے، اللہ اکبر۔ اور وہ لوگ جو اس کو سماعت کر رہے ہیں ان کی بھی گناہوں کا کفارہ ہے اللہ اکبر۔ کہ آج عظیم ہستی کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسری بات، آپ نے سوال کیا کہ بچے پوچھتے ہیں کہ یہ وہ کون لوگ ہیں جنہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیں میں اور آپ، ہم جتنے بھی لوگ ہیں، کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے بہت عبادت کی، بہت ریاضت کی۔ کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی غوث، کسی کو یہ دعویٰ نہیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا۔ روزے اول سے لے کے آخری سانس تک ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کا رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتے، کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے اپنی عبادات میں، اعمال صالح میں، لیکن آخری سانس تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا۔ یہ وہ پاک باز ہستیاں ہیں جن کا اعلان اللہ نے خود فرما دیا قرآن کریم میں کہ میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو اور گیا، عشرہ مبشرہ میں عشرہ بھی مبشرہ میں سے ہیں۔ جی، تو یہ وہ لوگ ہیں جن سے رب راضی ہے، اور رب نے ان کی رضا کا اعلان بھی، اپنی رضا کا اعلان بھی فرما دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے میں راضی ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن ان کے بعد مجھے نہیں نظر آتا تاریخ اسلام میں کہ ایسے لوگ، کوئی کتنی ہی ریاضت کر لے، کتنی ہی عبادت کیوں نہ کر لے، لیکن یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اپنے رب کو راضی کر لیا۔ لیکن یہ وہ جن سے اللہ راضی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رضا صاحب، میں ابھی جب یہ فرما رہے تھے علامہ صاحب، جس دعا کا ترجمہ میں نے پڑھا، تو وہ جن سے اللہ راضی ہے، ان کی عاجزی اور انکساری کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے لیے کیا کیا کس طرح سے نفی کر رہے ہیں اپنی، اس سب کے باوجود۔ تو پھر ہم تو بہت اس میں آ جاتے ہیں۔ یہ جو خاکساری ہے، کیا ایسی ہستیوں کو بھی ایسی خاکساری کی ضرورت پڑتی ہے؟ فرما دیجیے ذرا۔ جی دیکھیے کہ بندگی ہے ہی عاجزی کا نام، جسے ہم عبادت کہتے ہیں، اس کا لفظی ترجمہ ہی عجز ہے، عاجزی ہے۔ تو جو کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بزرگ و برتر ہستی ہیں،
جن کے طفیل سب کو سعادتیں نصیب ہوئی ہیں، جب وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں باریاب ہوتے ہیں اور خود اللہ کریم کی ذات ان سے استفسار کرتی ہے کہ آج آپ کیا پسند کرتے ہیں، تو وہ عرض کرتے ہیں کہ بے نسبتی الیک بالعبودیت یا اللہ، میرے لیے اس سے بڑھ کر کیا اعزاز و افتخار ہے کہ میں اللہ کا بندہ کہلاؤں۔ اللہ، تو یہ عاجزی ہی تو اصل میں تو اس بارگاہ میں جو نفی ہے نا جی، وہی تو سرفراز کرتی ہے، وہی تو سرفراز باکمال کرتی ہے۔ ٹھیک، میں آپ کو حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا معنی خیز قول سناؤں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ صوفی کو صوفی کیوں کہتے ہیں؟ پوچھنے والے کا مقصود تو یہ تھا نا کہ اس کا مادہ اشتقاق کیا ہے، یہ صوف سے ہے، صف سے ہے، صفا سے ہے، صفوت سے ہے۔ حضرت ابو بکر شبلی نے جواب دیا، وہ مست بادہ الست ہیں اور ایک کیفیت کے حامل درویش ہیں، حضرت جنید بغدادی کے مصاحب ہیں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ نفس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے، ورنہ چاہیے یہ تھا کہ اس گروہ کا کوئی نام ہی نہ ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ یہ جو نام پڑ گیا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی کچھ، اب دیکھیے نا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا معنی خیز بات کہی کہ ہم یہی جانتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہم یہی جانتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں جانتے، اللہ جو سب سے بڑے عارف ہیں۔ عارف، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں کہا کہ جو تصوف کے معلم اول ہیں، جن سے تصوف کا استنباط ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ سب سے پہلی ہستی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ہیں۔ اور صحابہ نے کہا کہ ہم میں سب سے زیادہ عالم، سب سے زیادہ جاننے والے وہی ہیں۔ دیکھیں نا، وہ انہیں بچپن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل ہے، سفر میں، حضر میں انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا موقع ملا۔ اس روز سے میں تیرا پرستار حسن ہوں، دل میرا آشنائے محبت بھی جب نہ تھا۔ واہ 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 واہ، تو ان سے زیادہ کون جانتا سبحان ہے؟ اللہ، سبحان لیکن وہ فرماتے ہیں کہ ہم یہی جانتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہم جانتے۔ کچھ نہیں جانتے۔ مجھے صاحب، اس سے پہلے کہ میں لطیف صاحب سے درخواست کروں کہ کلام بھی وہ پیش کرے، مردوں میں سب سے پہلے جو بالغ ہم کہیں گے، مردوں میں سب سے پہلے لبیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر، اور یہ جو لقب ہے صدیق اور عتیق، وہ یقیناً اس پہ آگے بات کریں گے، لیکن حنیف وہ جو طبیعت میں وہ ہے، آپ اس کے بارے میں فرمائیے، اس لبیک سے پہلے کیا کیفیت اور کس طرح کی صورتحال تھی ان کی شخصیت کے بارے میں؟ آپ کی ذات میں وہ کہتے ہیں نا سلیم الفطرت، سلیم آپ کی الفطرت، فطرت بڑی سالم تھی، آپ کا کریکٹر اس قدر خوبیوں کی وجہ سے پرکشش تھا کہ ہر شخص آپ سے دوستی کرنا فخر سمجھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کے اندر قریش کے بڑے بڑے سرداروں کا جہاں نام لیا جاتا تھا، اسی صف میں اور اسی فہرست میں سر فہرست جناب صدیق اکبر کا نام لیا جاتا تھا۔ آپ نے بات کی کہ آپ مردوں میں سب سے پہلے اسلام آپ نے قبول کیا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ خود حضور نے علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حسان میرے تو تعریف اور توصیف میں بڑے کلام لکھے ہیں، کیا میرے یار ابو بکر کی شان میں بھی کچھ لکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہا جی یا رسول اللہ۔ انہوں نے پھر اپنا کلام سنایا، وَقَانَ حِبَّ رسول اللہ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْبَرِيَّةِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ رَجُولًا، کہ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یار وہ یار ہے کہ پوری مخلوق میں نبیوں کے بعد اس جیسا شخص کوئی نہیں، اللہ ایسا کردار۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ سنا تو صحابہ کرام کہتے ہیں فَتَبَسَّمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق حسان، آپ نے ارشاد فرمایا، پہلے مسکرائے، بہت خوش ہوئے یہ سن کر، اور پھر فرمایا کہ حسان تم نے میرے یار کی سچی اور صحیح تعریف کی ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہو گئی کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ آپ کے تذکار جمیلہ سے خود رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے ہیں، خوش ہوتا تھا۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، تو صاحبزادہ لطیف ساجد چشتی صاحب موجود ہیں، اور اگر ہم اس اقتداء اور اسی کی بات کریں، اگر ذکر یہ اعزاز آپ کو حاصل ہو تو بسم اللہ۔ خدا کا ہے پیارا، نبی کا ستارہ، وفا کا شناور ہے صدیق اکبر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خدا کا ہے پیارا، نبی کا ستارہ،
وفا کا شناور ہے صدیق اکبر، نبی کا صحابی جہاں کا سہارا، عطا کا سمندر ہے صدیق اکبر۔ اسی کو معلّہ خدا نے کیا ہے، اسی کو مصلی نبی نے دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی کو معلّہ خدا نے کیا ہے، اسی کو مسلح، اسی کو مصلی نبی نے دیا ہے۔ سجا اس کے سر تاج حق و صداقت، علی کا وہ دلبر ہے صدیق اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، علی کا وہ دلبر ہے صدیق اکبر۔ محبت میں کامل، عقیدت میں اکمل، وہی ساتھ آقا کے ہجرت کی شب تھا۔ محبت میں کامل، عقیدت میں اکمل، وہی ساتھ آقا کے ہجرت کی شب تھا، جسے ثانی اثنین رب نے کہا ہے، وہی اپنا رہبر ہے صدیق اکبر۔ سبحان اللہ، وہی اپنا رہبر ہے صدیق اکبر۔ وہی جانشین مصطفیٰ کا ہے پیارا، خریدار عشق بلالی وہی ہے۔ وہی جانشین مصطفیٰ کا ہے پیارا، خریدار عشق بلالی وہی ہے۔ صداقت کا مخزن، کرامت کا مرکز، عظیمت کا پیکر ہے صدیق اکبر۔ صداقت کا مخزن، کرامت کا مرکز، عظیمت کا پیکر ہے صدیق اکبر۔ جسے پیارے صدیق سے پیار ہوگا، وہی خلد مولا کا حقدار ہوگا، سبحان اللہ، جسے پیارے صدیق سے پیار ہوگا، وہی خلد مولا کا حقدار ہوگا۔ جسے مصطفیٰ نے ہے بخشی امامت، صحابہ میں برتر ہے صدیق اکبر۔ جسے مصطفیٰ نے ہے بخشی امامت، صحابہ میں برتر ہے صدیق اکبر۔ مکتا ہے کہ نبی کے وہ احکام کا ترجمہ ہے، نبی کے وہ احکام کا ترجمہ ہے، جو بیٹی ہے اس کی وہ امت کی ماں ہے۔ سبحان اللہ، نبی کے وہ احکام کا ترجمہ ہے، جو بیٹی ہے اس کی وہ امت کی ماں ہے۔ ہر اکرام و عزت کا حامل ہے ساجد، فضائل کا مصدر ہے صدیق اکبر۔ ہر اکرام و عزت کا حامل ہے ساجد، فضائل کا مصدر ہے صدیق اکبر۔ خدا کا ہے پیارا، نبی کا ستارہ، وفا کا شناور ہے صدیق اکبر۔ جزاکم اللہ بالخیر، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سلامت، بہت خوب۔ علامہ صاحب کہتے ہیں جی پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ہمارے ناظرین یہ جانتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف غار میں ہی یار اور رفیق نہیں تھے، صرف بدر میں ہی رفیق نہیں تھے، صرف سفر میں ہی رفیق نہیں تھے، صرف مشورے میں ہی رفیق نہیں تھے، صرف راز اور اسرار میں ہی رفیق نہیں تھے، بلکہ صدیق اکبر وہ ہیں جو آج بھی مزار میں بھی سرکار کریم کے رفیق ہیں۔ سبحان اللہ، اور حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت جنت میں بھی میرا رفیق ابو بکر صدیق ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس شخص کو، جیسا کہ حضرت نے بھی حدیث پڑھی ہے کہ میری امت کے ہر شخص پر یہ واجب ہے کہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے۔ اس سے بڑا جملہ کائنات میں کسی کے اعزاز میں نہیں آیا کہ سرکار دو عالم انبیاء کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ہر اس شخص کے احسان کا بدلہ دے دیا جس نے راہ حق میں کوئی خدمت کی، لیکن ابو بکر وہ ہے جس کے احسانوں کا بدلہ کل قیامت میرا رب ہی عطا فرمائے۔ سخیر احمد نقشبندی ان کی آواز اور پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا کلام۔ مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق
اکبر کی اب اس سے بڑھ کے کیا ہوگی ثنا صدیق اکبر کی اب اس سے بڑھ کے کیا ہوگی ثنا صدیق اکبر کی نبی تعریف کرتے تھے سدا صدیق اکبر کی نبی تعریف کرتے تھے سدا صدیق اکبر کی رسول اللہ کے لطف و کرم سے یہ ملا رتبہ رسول اللہ کے لطف و کرم سے یہ ملا رتبہ مدد کرتا رہا ہر دم خدا صدیق اکبر کی مدد کرتا رہا ہر دم خدا صدیق اکبر کی سلام حضرت صدیق تو ہے غار کا ساتھی سلام حضرت صدیق تو ہے غار کا ساتھی معزز خواتین و حضرات، ایک ایسا واقعہ اور تاریخ کا حصہ، اور یہ جو مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو بار بار سننے کو جی چاہتا ہے، کیونکہ اس میں ایسی ایسی رمز ہے کہ اللہ اکبر۔ میں علامہ صاحب سے، علامہ بدرالزمان قادری صاحب سے گزارش کروں گا، یہ جو صدیق کا لقب عطا ہوا وہ کیا واقعہ تھا؟ علامہ صاحب فرما دیجئے، یہ جو اعزاز ملا آپ اس کے بارے میں فرمائیے۔ نور صاحب، رسول کریم علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے گئے اور معراج سے جب واپس تشریف لائے تو مکہ المکرمہ میں شیمہ گوئیاں شروع ہو گئیں جب آپ نے تمام اپنے واقعات کا اظہار فرمایا اور بیان فرمایا، تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید قریش مکہ نے سمجھا کہ یہ بہترین موقع ہے کہ صدیق اکبر کے دل کو دور کر دیا جائے ان کے مصاحب سے۔ ٹھیک، انہوں نے بڑی بنا سنوار کے بات آپ کے سامنے پیش کی، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص رات کے ایک پہر میں زمین سے آسمان پر جائے اور جنت کا نظارہ کرے اور واپس لوٹ آئے؟ تو آپ نے فرمایا یہ بات کہی کس نے ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ کے دوست نے یہ بات کہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے۔ فرمایا اگر انہوں نے کہی ہے تو سچ کہی، انہوں نے فرمائی ہے تو سچ فرمائی ہے، اور میں تصدیق کرتا ہوں۔ اللہ، میں تصدیق کرتا ہوں۔ میں گزارش کروں گا ضیاء الدین صدیقی صاحب، درخت کو دیکھ رہے ہیں اور چڑیا کو دیکھ رہے ہیں اور خلافت کی ذمہ داری ہے، اور کیا خواہش کر رہے ہیں اور اس ذمہ داری کو کیسے محسوس کرتے تھے سیدنا صدیق اکبر، اور کیا وہ کیفیت تھی اسی عاجزی کی، اور ذکر کی فرما دیجیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، حضور اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس تشریف لے گئے، تو ایک دم ایک کیفیت تو سنبھالی نہیں جا رہی تھی نا۔ پھر عرب کے بڑے ناگفتہ بے حالات ہو گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ امت کی حالت یہ ہو گئی کہ جس طرح ایک برسات ہو نا، موسلا دھار، اور رات کا اندھیرا ہو اور بادل امڑ امڑ کر آ رہے ہوں، اور ریوڑ سے بچھڑی ہوئی ایک بکری۔ اللہ، اب یہ دیکھیے نا، یہ منظر کشی جو ہے، منظر کشی کی ایک عرب کی جو کا حسن بیان ہے، اور اس کی عرب کا حسن بیان، بالکل تمثیل
کہ امت کی حالت اس طرح تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ حوصلہ دیا، وہ ولولہ دیا، وہ ذہانت عطا کی کہ انہوں نے کس حوصلے سے ان حالات کو سنبھالا۔ اور دیکھیے کہ جو اس میں ان کی ہے کہ وہ سرے منہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے انحراف کو پسند نہیں کرتے۔ ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان کے پیش نظر رہتا واٹ ہے۔ کم میں کوئی بھی جی ہاں، حالات۔ کوئی اسامہ بن زید کا لشکر تیار تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول مبارک میں حضور کسی کو شرف سے محروم نہیں کرتے۔ جو پہلا لشکر گیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اس کی قیادت حضرت زید بن ثابت نے کی تھی، جس میں وہ شہید ہو گئے تھے۔ حضرت جعفر طیار شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے۔ تو اب جو دوسرا لشکر اس کے ازالے کے لیے، یا یوں کہیے کہ اس بدلے کے لیے جا رہا تھا، تو حضور نے اسامہ بن زید کو اس کا سالار بنایا تاکہ وہ شرف اسی خاندان میں رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا، تو اب حضرت ابو بکر صدیق نے پہلا حکم یہ جاری کیا کہ لشکر اسامہ کا کوئی فرد بھی جو ہے وہ مدینہ میں نہ رہے اور لشکر گاہ میں پہنچے۔ اس سے مزید پہلے حالات میں نے اس کا بیان کیا تو ایک سراسیمگی پھیل گئی کہ ان حالات میں جی لوگوں نے حضرت فاروق اعظم کو بھیجا کہ آپ سفارش کیجئے، آپ ہی کہیے۔ اب یہ دیکھیے، ایک ادب بھی دیکھیے کہ خلیفہ رسول کا حکم ہے اور لوگ یہ نہیں کہ اعتراض کر رہے ہیں اٹھ کر، جی حضرت عمر کو اپنا سفیر بنا رہے ہیں، سفارشی بنا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے بڑا اصرار کیا، لیکن پھر آپ نہ مانے، پھر انہوں نے کہا کہ اسامہ کو تبدیل کر دیجئے۔ حضور نے آپ نے فرمایا کہ جسے حضور نے شرف عطا کر دیا، میں کون ہوں جی؟ سلام حضرت صدیق، تو ہے غار کا ساتھی۔ سلام حضرت صدیق، تو ہے غار کا ساتھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کا کیا سلسلہ رہا تجارت کے حوالے سے بطور خاص فرما دیجیے، اور یہ بھی ضرور فرما دیجیے کہ وہ جسے ہم آج کل وہ جو گورنمنٹ میں آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جی، کانفلکٹ آف وہ انٹرسٹ، تو وہ تجارت جب خلافت سنبھالی تو پھر اس سے بھی کنارہ کشی فرمائی، ذرا فرما دیجیے۔ اس بارے میں دو تین باتیں۔ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال کمانے میں یہ یقین رکھتے تھے کہ بھوکھوں، کمزوروں، ضرورت مندوں، حاجت مندوں اور ہر کمزور سے کمزور طبقے پر خرچ کرنا یہ ان کا حق ہے۔ ٹھیک، دیکھیں جی، سب سے زیادہ غلام سیدنا صدیق اکبر نے خرید کر آزاد کیے۔ سب سے بڑا نام حضرت بلال حبشی۔ سیدنا بلال، اللہ۔ پھر تمام غزوات میں اپنی استطاعت سے بڑھ کر مال خرچ کیا جناب صدیق اکبر نے۔ غزوات کے علاوہ دیگر ضروریات پر مسجد بنانی ہے، اسی طرح غرباء کی خدمت کرنی ہے، ان کے گھر میں راشن پہنچانا ہے۔ جس حوالے سے اسلام کو ضرورت پیش آئی، پہلے نمبر پر صف اول میں سر فریض جناب صدیق اکبر نظر آتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ آپ کا مال کمانے کا مطمع نظر یہ تھا کہ اس کو اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے، اور بالخصوص جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا ہے اور اسلام اور دین کو ضرورت ہے، وہاں پر خرچ کر دیا جائے۔ اصل مال کا مصرف یہ ہے، اور یہ مال خرچ ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ جمع ہو رہا ہے۔ حقیقت میں یہ جمع ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے۔ خلافت سنبھالا تو پہلے دن آپ نے تھان رکھے کندھے پر، بازار کی طرف چل پڑے تو اتفاقاً راستے میں فہم و فراست کے بادشاہ جناب فاروق اعظم آ گئے۔ کہاں جا رہے ہیں جناب؟ فرمایا کہ میں بازار میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں۔ فرمایا کہ خلافت کے امور اور انتظام کون کرے گا؟ فرمایا کہ میرے گھر کا خرچہ کون چلائے گا؟ پھر شورا بیٹھی اور یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت آپ کاروبار نہیں کریں گے۔ کیا مکالمہ ہے، ذرا آپ غور کریں، یعنی یہ اس مکالمے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے ہمیں آج ضرورت ہے۔
ہماری موجودہ سیاست میں خرابی کب پیدا ہوئی؟ جب ہمارے سیاستدان نے کاروبار کو سیاست سے الگ نہیں کیا۔ اب اگرچہ اس نے اپنے کاروبار کو سیاست کے ذریعے سے منفعت نہ بھی پہنچائی ہو، لیکن ایک تہمت لگی، خدشے بڑھے، انتشار پیدا ہوا، اور جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے۔ یہ اس کی ضرورت تھی۔ اب یہ رہنمائی لیں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شورا نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ آپ کاروبار نہیں کریں گے، آپ کو بیت المال سے وظیفہ سیلری جاری کی جائے گی۔ کی جائے تو جناب صدیق اکبر نے کیا شرط عائد کی؟ فرمایا ٹھیک ہے، مدینہ طیبہ کے ایک عام دہاڑی دار مزدور کو جتنی اجرت ملتی ہے اتنی ہی مجھے یومیہ اجرت کے حساب سے ماہانہ مشاہرہ دیا جائے۔ یہ جناب صدیق اکبر کی سوچ تھی۔ جب اسلام قبول کیا 40,000 دینار تھے آپ کے پاس، اور جب اس دنیا سے تشریف لے گئے خلافت کی حالت میں، جناب صدیق اکبر مقروض تھے، نہ سارا مال و دولت دھن اللہ کی راہ میں مخلوق کی خدمت میں تجہیز و صرف تکفین کیا۔ کے حوالے سے کیا وصیت فرمائی؟ آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے میرے پرانے لباس میں ہی دفن کر دیا جائے، نئے لباس کا حق شاید مجھ سے زیادہ کوئی زندہ انسان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پروفیسر محمد طاہر صدیقی صاحب موجود ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی کلام پیش کرے۔ بسم اللہ۔ آپ یار غار ہیں، ناز رفاقت آپ ہیں، ہر قدم پر ہم رہے فخر رسالت آپ ہیں۔ حب دین مصطفیٰ کو آپ نے بخشا وقار، پرتو صدق نبی اوج نیابت آپ ہیں۔ صاحب قرآن سے اتنا تقرب مرحبا، ہے نبی قرآن تو اس کی تلاوت آپ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان ہے اللہ۔ نبی قرآن تو اس کی تلاوت آپ ہیں۔ اولی ہیں دستگیر اولیاء دین حق، اصفیاء کے قلب اطہر کی متانت آپ ہیں۔ آپ کی طبع حلیمی مصدر انسانیت، خلق انسان کی توانا استقامت آپ ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستی، ایمان، وفا، ایثار، احساس و خلوص، کتنے جذبوں سے مزین ایک لطافت آپ ہیں۔ سبحان اللہ۔ کتنے جذبوں سے مزین ایک ایک لطافت آپ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سلامت رہے ماشاءاللہ۔ کس ادب کے ساتھ، کس پیار کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ اس عقیدت کا اظہار فرما رہے تھے محمد طاہر صدیقی صاحب۔ صغیر احمد نقشبندی موجود ہیں، اور معزز خواتین و حضرات، وہ محفل، بلکہ کوئی بھی نشست اور کوئی بھی محفل سلام کے بغیر کیسے ممکن ہے، جو ہوگا بحضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، انت نور اللہ فجرا جئت بعد العسر یسرا، ربنا علاک قدرا، یا امام الانبیاء، یا حبیبی، یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، ہم مسیحوں کی لاج والے، یا حبیبی یا محمد، استفیل غوث اعظم، گنج بخش فیض عالم،
صدقہ امام اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے پروردگار عالم، ہماری محفل ذکر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قبول فرما۔ میرے مالک، اس تذکرہ جاں پرور کی برکات نہ صرف ہمیں، ہمارے تمام ناظرین اور جملہ اہل وطن کو نصیب فرما۔ ہمارے وطن کے مقروضوں کا قرض اتار دے، ہمارے وطن میں جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، پاکستان کی اور تمام عالم اسلام کی خیر فرما دے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ بخشے میری امی جی یہ دعا کرتی تھیں کہ مالک اوہی رزق دیں جیڑی تیری راہ چ خرچن دی توفیق ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے۔ آپ بڑے ہیں تو چھوٹا سمجھ کے کسی غلطی کو معاف کیجیے گا، اور اگر چھوٹے ہیں تو شفقت فرما دیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔ سلام حضرت صدیق